اگر آپ چند ہی منٹ میں اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم عام زندگی کی روزمرہ کی مثالوں سے سمجھیں گے کہ ہم اپنے مائنڈ کی پاور کو ان لاک کر کے کیسے اپنی مینٹل ہیلتھ کو امپروو کر سکتے ہیں۔ آج ہم خود کو چند ہی منٹ میں ٹرین کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ اپنی 13 سالہ جو میرا ایکسپیرینس ہے اس کا نچوڑ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جس نے مجھ سمیت بے شمار لوگوں کی زندگی میں تبدیلی کو یقینی بنایا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہیں اور سیکھیں کچھ ایسی ٹیکنیکس کہ کیسے ہم اپنی زندگی کو ری پروگرام کریں، کس طرح سے ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لے کر آئیں۔ آج ہم بات کریں گے برین کی ایک بہت ہی اہم کوالٹی کے اوپر، جسے ہم کنڈیشننگ کہتے ہیں۔ ہمارے برین کی ایک فزیکل ایک کنڈیشننگ ہو چکی ہوتی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا فیکٹ ہے کہ ہمارے مائنڈ کا ایک طرح سے پروگرام ہو چکا ہوتا ہے۔ بہت سارے ٹریگرز ہوتے ہیں جو ہمارے مائنڈ کو کنٹرول کرتے ہیں، اور آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو جتنی بھی جو اشتہاری کمپنیاں ہیں وہ اس ٹیکنیک سے فائدہ اٹھا کر ہمارے مائنڈ کو کنڈیشن کر رہی ہیں، ہمارے مائنڈ کی ایک طرح سے پروگرامنگ کر رہی ہیں، اسے انفلوئنس کر رہی ہیں کہ ہم کس چیز کی طرف جائیں، یعنی کہ وہ جو چاہتی ہیں ہم سے وہ ہمارا مائنڈ کو اس طرح سے ٹرین کرتی ہیں کہ ہم اسی طرف اسی راستے پر چل پڑتے ہیں، اور اسی راستے کی طرف ہمارا جو ہے وہ دھیان اور ہمارا فوکس ہوتا ہے۔ ہمارا مائنڈ انجانے میں ایک طرح سے ٹرینڈ ہو رہا ہے، اور ہم ایک طرح سے ایسوسیٹ کر رہے ہیں، ہم مختلف چیزوں کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں۔ ہم نے بے شمار الفاظ کو اپنے مائنڈ کے اندر انجانے میں ایک طرح سے ایسوسیٹ کر لیا ہے، انکانشیسلی ہمارا مائنڈ جو ہے وہ پروگرام ہو چکا ہے، ایسوسیٹ ہو چکا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم کیسے اپنے مائنڈ کو ری پروگرام کریں۔ السلام علیکم، ڈاکٹر غزالہ طاہر، لائف مینجمنٹ کوچ، اور وہ تمام لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں، جس میں آپ کو مینٹلی کچھ اپ گریڈ کرنے کی بات کی جائے، آپ کو تھوڑا سا بہتر زندگی کی طرف لانے کی ایک کوشش میں ہمارے ساتھ جو لوگ رہنا چاہتے ہیں وہ ضرور ہماری ویڈیوز کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ان ویڈیوز سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں اور تھوڑا سا ہم اپنے مائنڈ کی پروگرامنگ کے اوپر بات کرنے کی کوشش کریں تو ہمارا مائنڈ مختلف چیزوں کے ساتھ خود کو ایسوسیٹ کر لیتا ہے۔ اگر ہم ایک کلر کی بات کریں، جیسے ہم کہتے ہیں بلو کلر، ہم کہتے ہیں یلو کلر، کسی بھی حوالے سے اگر ہم کسی کلر کو سوچتے ہیں تو اس کی بے شمار چیزیں ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں۔ اگر ہم بلو کلر کہتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا ہم اس کے بارے میں سوچیں، یا ہم یہ کہیں کہ بلو کلر کی کون کون سی چیزیں آپ پہچانتے ہیں، تو آپ کا ذہن آپ کو بے شمار چیزیں دکھائے گا۔ بلو کلر کا آپ کو آسمان یاد آئے گا، بلو کلر کا آپ کو سمندر یاد آئے گا، کوئی آپ کے کپڑے ہو سکتے ہیں، سوٹ ہو سکتا ہے آپ کا بلو کلر کا، بلو بیریز ہوتی ہیں مختلف، کوئی آپ نے کہیں کوئی سائن بورڈ دیکھا ہوگا بلو کلر کا، یعنی کہ آپ کے مائنڈ نے اس طرح سے ایسوسیٹ کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوتا ہے، ایک کنڈیشننگ بنائی ہوئی ہوتی ہے کہ ایک چیز کے ساتھ ہی آپ کے پاس بے شمار چیزیں آپ کو اسی طرح کی نظر آنے لگتی ہیں، یعنی کہ برین اندر ہی اندر ہمارا ٹرینڈ ہوا ہوتا ہے۔ ہم جو بھی امیج دیکھتے ہیں، یعنی کہ ہمارا مائنڈ جو ہے وہ 5 سینسز کے تھرو پروگرام ہوتا ہے۔ ہمارا جو 5 سینسز ہیں، ہماری جو دیکھنا، سننا، چکھنا، بولنا اور محسوس کرنا، یہ ہمارے مائنڈ کو کنڈیشن کرتی ہیں، یا ہمارے مائنڈ کو پروگرام کرتی ہیں۔ ہمارے کسی بھی ایک جو ہمارے مائنڈ کی، یعنی کہ جو ہماری 5 سینسز کے ذریعے ہمارا جو بیہیویئر ہے، ایکشن ہے اور ہماری تھاٹس ہیں، ان کی تبدیلی ہمارے مائنڈ کی کنڈیشننگ کہلاتی ہے۔ اگر ہم کنڈیشننگ کے حوالے سے مزید جاننا چاہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جتنی بھی اشتہاری کمپنیاں ہیں، جو بھی اشتہار بناتی ہیں مختلف قسم کے، اس میں اسی چیز کو یوز کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ اب ڈالڈا کے اشتہار میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں مامتا وہاں ڈالڈا، تو کیا کیا گیا کہ ڈالڈا کے ساتھ ممتا کو ایسوسیٹ کر دیا گیا، یعنی کہ جب بھی بچہ ڈالڈا کا نام سنے گا، کوئی بڑا بھی
ڈالڈا کا نام سنے گا تو اس کے ذہن میں اپنی ماں کی ایک محبت، اس کی شفقت، اس کی ممتا کا احساس اس کے اندر پیدا ہوگا۔ مختلف قسم کے ہم دیکھتے ہیں کہ چائے کے اشتہارات کے ساتھ خوشیوں کو ایسوسیٹ کر دیا جاتا ہے کہ چائے پینے والا ہی صرف خوش رہ سکتا ہے۔ کولڈ ڈرنکس کے بہت سارے اشتہاروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں بہت زیادہ انرجی سے بھرپور دکھایا جاتا ہے، اس طرح سے فیل کروایا جاتا ہے کہ کولڈ ڈرنک کا استعمال سے ہم انرجیٹک ہو جاتے ہیں، ہمارا تصور اس طرح سے بنا دیا جاتا ہے، ہمارے مائنڈ کی کنڈیشننگ اس طرح سے کر دی جاتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو استعمال کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہماری زندگی کا حصہ ہیں یا ہماری زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، سونگھتے ہیں، اسی کے ذریعے ہمارا مائنڈ کنڈیشن ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ انکانشیسلی ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک انسان جو بھی ایکٹ کرتا ہے، دن بھر میں جو بھی کام کرتا ہے، جو بھی ایکٹ کرتا ہے، جو بھی ایکشن وہ کرتا ہے، اس کے تھرو وہ اپنے ڈیسیجنز لیتا ہے۔ ہر انسان دن میں تقریباً 35,000 کے قریب ڈیسیجنز لیتا ہے، چھوٹے چھوٹے سے ڈیسیجنز ہوتے ہیں جو کہ وہ اپنے سب کانشیس مائنڈ کے تھرو کر رہا ہوتا ہے، لے رہا ہوتا ہے اپنے ڈیسیجنز۔ وہ ہر سنی گئی بات، ہر دیکھی گئی امیج کو ہماری جو پچھلی میموری ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کر کے دیکھتا ہے، اسی کے ساتھ ملا کر وہ اس کو کنڈیشن کرتا ہے، اس کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے اور ان کے درمیان ایک ربط کو قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی بچے کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ بہت سست ہیں، آپ ہر کام کو ٹالتے ہیں، پڑھنے میں آپ اچھے نہیں ہیں، یا اگر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ پڑھنے میں بہت اچھے ہیں، کچھ بچوں کو کہا جاتا ہے کہ بہت ذہین ہیں، کچھ بچوں کو کہا جاتا ہے کہ بہت کن ذہن ہیں، آپ بہت پاورفل ہیں یا آپ بہت کمزور ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے سے ہمارے جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھنے لگتے ہیں۔ جب ہم کسی کام کو کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا مائنڈ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ تو اس کام کو کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ آپ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے مائنڈ کے اندر یہ پروگرام ہو چکا ہے کہ آپ پڑھنے میں بہت زیادہ کمزور ہیں، آپ کو یاد نہیں ہوتا، بہت کن ذہن ہیں، آپ کے نمبر اچھے نہیں آتے، تو آپ کا مائنڈ آپ کو بجائے اس کے کہ آپ کو جدوجہد کرنے کی طرف جانے دے، وہ آپ کو کہتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، نہ پڑھو، تم کھیلنے میں آپ کا دھیان لگاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ ریکارڈنگ ہے، اس کے اندر یہ امیج بنا ہوا ہے کہ ہم پڑھنے میں بہت زیادہ ویک ہیں۔ تو اس طرح سے ہمارا روزمرہ کا بیہیویئر ہمارے مائنڈ کے تھرو بنتا چلا جاتا ہے، اور ہمارا بیہیویئر ہماری پرسنالٹی کو بناتا ہے، ہماری پرسنالٹی جو ہے وہ ہماری ڈیسٹنی بناتی ہے۔ تو جتنا زیادہ ہماری سوچ، ہماری تھاٹ بہتر ہوگی، اتنا ہی ہمارا ایٹیٹیوڈ یا ہمارا رویہ بہتر ہوگا۔ جتنا ہمارا رویہ بہتر ہوگا اتنی ہی زیادہ ہماری پرسنالٹی بہتر ہوگی، اور جتنی ہماری پرسنالٹی بہتر ہوگی اتنی ہماری ڈیسٹنی مضبوط ہوگی، بہترین ہوگی۔ سوچیں کہ اگر ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے سے جو ڈیسیجن ہیں جو ہم اگر یہ ہمارے فہم کے تابع ہو جائیں تو ہم کتنی زیادہ ترقی کر سکتے ہیں۔ ہمارے ڈیسیجنز کو ہمارا فہم کے ذریعے انفلوئنس ہوں، یہ ہمارے فہم ان کو اپنی مرضی سے چلائے، ہم اپنے جذبات کے تھرو یا اپنی پرانی ریکارڈنگ کے تھرو، اپنے پرانی کنڈیشننگ کے تھرو اپنے ڈیسیجنز کو نہ لیں، اپنے فیصلے نہ کریں، بلکہ ہم اپنے جو فیصلے ہیں ان کے اندر اپنے ذہن کی صلاحیتوں کو استعمال کریں، انہیں بروئے کار لائیں۔ تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ ہم بہتر انداز میں کام کرنے کے قابل ہوں گے، اور ہم اپنے فیصلوں میں آزاد ہوں گے، اپنے فیصلوں کو بہتر انداز میں کریں گے، پرانی کنڈیشننگ کے مطابق ہم فیصلے نہیں کریں گے، بلکہ ہم بہتر انداز میں اپنے مائنڈ کو پروگرام کرنے کے قابل ہوں گے۔ کبھی بھی غور کر کے دیکھیں کہ اگر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بہت سارا رش ہے، آپ بات کر رہے ہیں کسی سے، آپ کا دھیان مختلف چیزوں میں لگا ہوا ہے، شور میں، باتوں میں، مختلف قسم کی آوازوں میں، لیکن اس دوران اگر کوئی آپ کا نام لے کر آپ کو پکارتا ہے تو آپ ساری آوازوں کو بائی پاس کرتے ہوئے اپنے اس شخص کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں جو آپ کا نام لے کر آپ کو پکار رہا ہے یا آپ کو بلا رہا ہے۔ کیا وجہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے نام کو پہچانتے ہیں، آپ کا مائنڈ کنڈیشن ہوا ہے آپ کے نام کے ساتھ، ایسوسیشن اس نے ایک قائم کی ہوئی ہے، ایسوسیٹ ہے وہ آپ کے نام کے ساتھ، تو آپ کو تمام آوازوں کو وہ ایک طرح سے بند کر دیتا ہے، شٹ ڈاؤن کر دیتا ہے، ان کو بائی پاس کرتے ہوئے آپ کے پاس وہ آواز پہنچتی ہے جو آپ تک پہنچنی ضروری ہے، یعنی کہ آپ کا نام۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کبھی غور کر کے دیکھیں
کہ اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے، آپ کسی گاڑی کو خریدنا چاہتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کو فلاں گاڑی کا فلاں ماڈل چاہیے یا فلاں گاڑی آپ کو چاہیے، ٹھیک ہے، جس چیز کی طرف آپ کا دھیان چلا جاتا ہے کہ آپ کو وہ چیز چاہیے، نہیں، آپ نے اپنے مائنڈ کو فوکسڈ کر دیا، تو اب کیا ہوگا کہ آپ کو روڈ پر اسی کلر کی وہی گاڑی، اسی ماڈل کی گاڑی آپ کو نظر آنی شروع ہو جائے گی بار بار، حالانکہ وہ پہلے بھی روڈ پر موجود ہوں گی، لیکن چونکہ ہمارا مائنڈ اس طرف فوکسڈ نہیں تھا تو وہ ہمیں اس چیز کو نہیں دکھاتا تھا، لیکن جیسے ہی ہمارا مائنڈ اس چیز کے لیے تیار ہوا، ریڈی ہوا، فوکس ہوا، تو ہمیں وہی چیز بار بار نظر آنے لگ گئی، ایک قطار نظر ہمیں جہاں جائیں گے ہمیں وہی گاڑی نظر آئے گی، کیونکہ ہمارے ذہن نے اس کو ایک ٹارگٹ کر لیا ہے، اسے ایک کام مل گیا ہے کرنے کے لیے، اور اس نے بے شمار گاڑیوں میں سے آپ کی پسندیدہ، آپ کی مطلوبہ گاڑی کو آپ کو دکھانا شروع کر دیا۔ جیسے کیمرے کا لینس ہوتا ہے جو کہ اپنے ٹارگیٹڈ امیج پر فوکس کرتا ہے، بالکل اسی طرح سے ہمارا برین ہے، ہمارا برین اپنے مخصوص ٹارگٹ پر فوکس کرتا ہے، اور یہ اس کی پوری صلاحیت رکھتا ہے کہ اسی چیز کے اوپر فوکس کرے اور ہمیں اسی چیز کے متعلق بار بار اس چیز کو ہمیں دکھائے، لیکن ہم نے اسے انجانے میں فوکسڈ کرنا سکھا دیا، جو کہ ہمارے بچپن میں ایک طرح سے ہمارا مائنڈ ٹرینڈ ہو چکا ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچپن میں اپنے کسی ٹیچر سے، اپنے پیرنٹس سے سنا کہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، یعنی کہ ہم پڑھائی میں اچھے نہیں ہیں، تو ہمیں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جو بچہ پڑھائی میں اچھا نہیں ہے اس کا پورا فوکس اس بات پر کیا جاتا ہے کہ اب یہ اپنی زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے، اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اس کو اچھی جاب نہیں مل سکتی۔ اب ہمارا برین کا چونکہ فوکس اس چیز کے اوپر ہو گیا ہے، ناکامی کے اوپر، جب ہم نے ناکامی کو اپنے لیے منتخب کر لیا ہے، اپنے لیے چن لیا ہے، یا اپنے برین کے اندر ٹرین کر دیا ہے اپنے آپ کو کہ ہم ایک ناکام انسان ہیں، ہم نے محسوس کر لیا، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے حالات ویسے ہی بننے شروع ہو جاتے ہیں جو ہمیں ناکامی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ جب بھی ہم کسی کامیابی کی طرف جانے کی کوشش کریں گے تو کوئی نہ کوئی حالات ایسے پیدا ہو جائیں گے، کبھی ہماری طبیعت خراب ہو جائے گی، کبھی بارش ہو جائے گی، کبھی کوئی ایسا اس طرح سے رکاوٹیں ہمارے راستے میں آئیں گی، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی مسئلہ، کہ ہم اپنے بہتر جو کامیابی کی طرف جو راستہ ہے ہمارا جاتا، اس کی طرف ہم نہ چل سکیں اور ہم ناکامی والے راستے پر چلتے چلے جائیں۔ ہر 2 سیکنڈ میں ہمارا ذہن فیصلہ کرتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم مسائل کے اوپر فوکس کرتے ہیں تو ہم ہر 2 منٹ کے بعد، 2 سیکنڈ کے بعد ہم کسی نہ کسی طرح سے ناکامی کو فیل کر رہے ہوتے ہیں، ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر ہم ناکامی کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اگر ہمارا ذہن سولوشنز کی طرف فوکس کرتا ہے، حل کی طرف جاتا ہے، تو پھر ہمیں اپرچونٹیز نظر آنی شروع ہوتی ہیں۔ ہر 2 سیکنڈ کے بعد ہمیں ایک اپرچونٹی مل سکتی ہے، نظر آ سکتی ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر ہم پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ رہتے ہیں، اگر ہم سولوشنز کی طرف جاتے ہیں، اگر ہم مسائل کو حل کرنے کی طرف جاتے ہیں۔ یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے، مکمل طور پر یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم جو ہے وہ بلائنڈنس کی طرف جانا چاہتے ہیں یا لائٹنس کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے ویژن کو جو ہے وہ بناتے ہیں، یا پھر ہم ایک کنفیوژن کا شکار رہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ چوز کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم فکسڈ مائنڈ سیٹ کو چوز کرتے ہیں یا پھر ہم گروتھ مائنڈ سیٹ کو چوز کرتے ہیں۔ ابھی آپ اپنی پرانی پروگرامنگ کے تحت کام کر رہے ہیں، جب آپ کا مائنڈ خود فیصلہ کر رہا ہے، جہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ ہمارا سب کانشیس مائنڈ کے اندر آلریڈی ریکارڈنگ ہوئی ہے، اس کے تحت ہمارا مائنڈ جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ اب ہم اپنے مائنڈ کو ری پروگرام کریں گے، تو پھر ہم کانشیسلی جب ہم چوز کرنا شروع کریں گے، ہم کانشیسلی اپنے ذہن کو اس تربیت دیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، تو اس کے نتیجے میں ہمارا مائنڈ ری پروگرام ہوتا چلا جائے گا، کانشیسلی ہم فیصلہ کرنے لگیں گے، اور پھر ہم اپنے مائنڈ کو ری پروگرام کرتے چلے جائیں گے، ری کنڈیشن کرنا شروع کر دیں گے، تو اس طرح سے ہمارا مائنڈ ہمارے لیے بہتر اپرچونٹیز کو لے کر آئے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس کو مزید، اسی ٹاپک کو مزید تھوڑا سا ڈسکس کریں گے، جس میں ہم مزید اپنی جو کنڈیشننگ ہے ہماری، جو 5 سینسز کے تھرو، اس کو ہم تھوڑا سا مزید جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے ہمارا مائنڈ ہمارے 5 سینسز کے تھرو کنڈیشن ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے بات کی ہے مائنڈ کی کنڈیشننگ کی، مائنڈ کی پروگرامنگ کی،
اور صرف ہم نے عام سی مثالوں سے یا زندگی کے جو ہمارے اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں ان کی مدد سے ہم نے اس کو صرف سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اسے مزید تھوڑا سا ڈیپلی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیں، دعا میں ہمیشہ یاد رکھا کریں۔